MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی لبابة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الایام یوم الجمعہ واعظمها عند اللہ واعظم عند اللہ من یوم الفطر ویوم الاضحی وفیہ خمس خصال الحدیث۔ معزز بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1080 پر 4 آپ ملاحظہ کریں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک عظمت والا دن ہے، اس لیے کہ اس کی 5 خصوصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو جمعہ کا اہتمام کیا، جمعے کے دن پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجنا تھا تو جمعہ کا اہتمام کیا، جمعہ کے دن زمین پہ بھیجا۔ آدم علیہ السلام کی وفات بھی جو ہوئی جمعہ کے دن ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے سوائے گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور 5ویں بات بتائی گئی کہ جمعہ کے دن قیامت آنے والی ہے، اس لیے کائنات کی ہر چیز ڈری سہمی رہتی ہے۔ تو حضرات، اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے کام کرنے کے لیے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا۔ یہ جمعہ کا دن نہ صرف امت محمدیہ میں بلکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ کے نزدیک بڑا مقدس دن تھا۔ یہ دن اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جمعہ کے دن اگر سنجیدگی کے ساتھ عبادت کریں گے تو آپ عیدین سے بھی زیادہ ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل، جو آدمی غسل کرتا ہے، پاکی صفائی کو حاصل کرتا ہے، اول وقت میں مسجد کو آتا ہے، ومشى ولم يركب، وہ چل کے آتا ہے، سواری پہ بیٹھ کے نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آتا ہے، امام سے قریب ہوتا ہے، تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، امام کے خطبے کے شروع ہونے کے بعد بغور خطبے کو سنتا ہے، خطبے کے ختم ہونے کے بعد پھر جو ہے سنت ادا کر کے گھر چلے جاتا ہے یا گھر کو جا کے سنت ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس انداز سے جمعہ گزارتا ہے، اس کے ایک ایک قدم پر مکمل 1 سال تہجد کی نماز پڑھنے اور 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سوچو تو صحیح، اگر کوئی آدمی کم از کم مسجد کو چلتے ہوئے 50 قدم بھی چلا ہے، 50 سال تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اور 50 سال اللہ کے راستے میں نفل روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کتنا عظیم ثواب ہے، آپ نے کبھی تصور کیا ہے؟ بس سوال یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے۔ میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں کتنے جمعہ اللہ نے رکھا ہے، کسی جمعے کو ضائع نہ کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جمعہ میں آتے ہیں، بات چیت ہرگز نہ کریں، خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سننے کی کوشش کریں۔ جب یہ دن اتنا عظمت والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بتائے ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے امتی اور اچھے امتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں آپ پر۔ ہم نے بارہا سنا ہے جمعہ کے دن درود پڑھنا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے ہم نے دن میں کتنے بار پڑھا ہے؟ درود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو جو ہے مٹی ہو گئے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء کے جسموں کو کبھی مٹی کھاتی نہیں ہے۔
ہاں وہ زندگی برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی الگ ہے۔ برزخی زندگی غیب کی زندگی ہے، یہ غیب کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ تمہیں جیسے اسلام کہتا ہے ویسے قبول کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ درود پہنچایا جاتا ہے جو امتیوں کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت سے دعائیں کرنا ہے، خصوصاً بعد نماز عصر تا مغرب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی بتائی گئی کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو آدمی اس سورہ کو پڑھتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ اسے نور دیتا ہے، یعنی اللہ کی تائید، اس کی مدد اس بندے کو شامل حال ہوتی ہے۔ ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں جمعہ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔